اب لڑکی مت کہنا کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ہماری گفتگو کتاب آداب اسلامی 2 میں چل رہی تھی، بات چل رہی تھی، چلو ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ایک مولانا تھے بیچارے، مسجد کے امام صاحب، انہیں شکوا تھا کوئی نماز میں نہیں آتا، صبح کی کوئی اکیلا ہی رہ جاتا ہوں، میں اکیلا ہی پڑھتا ہوں، بڑا اتنی بڑی بستی کا میں امام ہوں، صبح کی نماز میں پبلک نظر نہیں آتی۔ تو ایک سمجھدار نے، ہوتا ہے نا تجربہ کار بھی، تجربہ بھی ایک تجربہ ہوتا ہے کہ مولانا آپ پتہ ہے کہ یہاں کوئی ہے نہیں، کیا پبلک نہیں ہے بہت ہے، کیونکہ مولانا آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے، آپ اذان دیجئے، کوئی آئے نہ آئے آپ نماز پڑھیے، اذان کے بعد ایک دوسری اذان دے دینا، اذان کے بعد دوسری اذان دے دینا مائک پہ، پھر دیکھنا۔ اگلے دن مولانا نے اذان دی، اذان ہوئی، اس کے بعد انہوں نے پھر ایک اور اذان شروع کر دی، مجمع اکٹھا ہو گیا مسجد میں۔ کیا کر دیا مولانا آپ نے؟ آپ کو نہیں پتا 2 اذانیں نہیں ہوتی؟ کیا کیا یہ آپ نے؟ کیوں ہوئی 2 اذانیں؟ پھر پبلک ہی اکٹھا ہو گئی۔ تو پبلک جو ہے وہ پبلک ہے۔ اب اگر ہمیں درس دین مظلوم ہے، پڑھائی کا، علم کا، تعلیم کی ویڈیوز اگر آپ دیکھیں اتنی محنت کر کے اپلوڈ کر کے، اتنے گروپس میں بھی شیئر کرنے کے بعد اس کے ویوز کی حالات دیکھیے۔ ابھی میں امامے میں پہنا کے مولانا کو ایک ڈسکو ڈلوا دوں، مولانا تمہیں شرم نہیں آ رہی امامے میں ڈانس کر رہے ہو تمہیں؟ پھر دیکھیے آپ کتنے ویوز ہوں گے اس پہ، پھر دیکھنا اس پہ کتنے ویوز ہوں گے اور کتنی نصیحتیں ہوں گی، کتنا کمنٹس ہوں گے۔ تو واقعا دینی تعلیم مظلوم ہے، جتنی اس کی تاکید دنیاوی تعلیم کے لیے نہیں کہا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، دین کے تعلیم کے لیے کہا گیا ہے کہ محض سے لحد تک، گہوارے سے لحد تک، جو ٹھیک ہے وہ علم بھی واجب ہے، لیکن جو مین حدیثوں میں ہے وہ یہ دین کیا ہے، وہ علم دین کے لیے کہا گیا ہے۔ آپ مجتہدین علماء سے سنیے، پڑھیے تو، اور اس کا حالات کیا ہے دیکھ لیجئے۔ یہ حالات ہیں کہ یہ گھر تک پہنچایا جا رہا ہے، یہ گھر بیٹھے بیٹھے گھر تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد یہ اتنا مظلوم ہے کہ ایک اپنے بچے کو انگلش اسکول کے نام پہ دنیا بھر کا اس کا ٹائم دیا جائے گا، اس پہ اتنا بوجھ ڈالا جائے گا، لیکن جب قرآن کی بات آئے گی، مولانا ذرا آج بچے بزی ہیں، آج مت آئیے گا، مولانا ذرا کم پڑھائیے گا جی۔ تو ناچ نہ سکھایا جا رہا ہے انہیں، گانے سکھائے جا رہے ہیں، تو قبر پہ وہی پڑھوائیے گا، پھر ان سے دیکھیں کون سی چیز کام آتی ہے، دین یا گانے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی اگر ہم کوئی ایسا ڈسکو والی یا کوئی ناچ گانے کی یا کوئی ایسی چیز ڈال دیں، یا کسی ایسی محفل میں ہم بیٹھ کے یا کسی ایسے آدمی کو آن لائن بلا کے کچھ پروگرام کرا دیں، پھر دیکھیے کتنے ویوز آتے ہیں۔ افسوس ہے، یہ اس کا نہیں ہے یہ کہ چلو ہاں بھائی ہاں، یہ رونے کا مقام ہے، یہ فخر کا مقام نہیں ہے، یہ رونے کا مقام ہے کہ یہ مسلمان کہاں چلے گئے ہیں، اسلام دین کو کہاں کر دیا، اور جنریشن کہاں چلی گئی ہے کہ علم اور تعلیم سے ریلیٹڈ کسی چیز پہ آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ ابھی آپ پروگرام رکھ لیجئے، دینی سیمینار رکھ لیجئے، پھر دیکھیے گا کتنی پبلک ہے، اور آپ اس سے ہٹ کے کوئی ویسا پروگرام رکھیے، پھر دیکھیے۔ تو یہ ماتم کا مقام ہے۔ اور 29واں سبق کتاب آداب اسلامی 2 میں سفر اور مقاصد اور فوائد، سفر کے بارے میں بات کریں گے۔ کس کے بارے میں؟ دیکھیے دین اسلام جو ہے ہمارا، لوگ کہتے ہیں کہ اب دین کو، جو مسلمان ہیں اپنے آپ کو ناچیزی کا شکار ہیں، اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں جی۔ ماڈرن دیکھا سب کو ذرا ویسے فیشن میں، تو انہوں نے اپنے پردے میں انہیں شرم آنے لگی جی، انہیں اپنے اسلامی لباس پہننے سے شرم آنے لگی، ہمیں گنوار سمجھا جائے گا۔ بھائی کس نے کہا، کس نے کہا جی؟ ایک سکھ سردار کہیں بھی کسی اس میں جائے گا، وہ پگڑی نہیں اتار سکتا، لیکن آپ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی داڑھی نہیں رکھے گا کوئی،
ہمارے مسلمان داڑھی رکھتے ہی کبھی جو کسی کمپنی میں کوئی کہے کہ بھائی داڑھی نہیں مونڈے، دیکھیے داڑھی نہیں رکھے گا تو بھائی کیا حالات ہیں، انہیں اب داڑھی میں شرم آنے لگی۔ حالات یہ ہو گئے کہ اب زمانہ چینج ہوا، لوگ فیشن کے نام پہ غیر مسلم رکھ رہے ہیں داڑیاں، مسلمان مونڈے ہوئے ہیں جی۔ جی تو مولانا۔ اپنے دین کو اتنا چھوٹا سمجھ لیا۔ دین دیکھیے اتنا مکمل دین ہے اسلام کہ کسی چیز کو چھوڑا ہی نہیں ہے کہ جس کا آداب نہ بیان کر، سفر تک کے آداب بیان کیے، سفر کے ایک ایک چیز انسان کی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں چھوڑا ہے جس میں اسلام نے اس کے بارے میں نہ بتایا، کوئی ایک پہلو نہیں چھوڑا جس کے بارے میں دین نے نہ، اتنا جامع اور کامل دین ہے اسلام کہ جو دنیا کے کسی حدیث کے اندر یہ بات نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ جی کامل اور مکمل دین ہے۔ تو اپنے دین کو مان کر اس پہ عمل کر کے اپنے آپ کو ناچیزی کا شکار مت بنائیے کہ میں اردو بولتا ہوا برا لگ رہا ہوں، دنیا انگلش بول رہی ہے، میرا یہ لباس میرے حجاب پہ مذاق بن جائے گی، میں وہ تو کیوں پہنوں۔ ہم لوگ، اور یہ لوگ وہ کرتے ہیں جو ناچیزی کا شکار وہ ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو انہوں نے مان، بھائی کس نے کہا دین اسلام پچھڑا ہوا دین ہے؟ آئیے، سفر، اس کے مقصد اور فائدے۔ ہر انسان کسی نہ کسی سبب اور مقصد کے تحت سفر کرتا ہے۔ جب بھی انسان کوئی سفر کرتا ہے کسی مقصد کے لیے کرتا ہے، کسی سبب سے کرتا ہے جی، کسی سبب سے یا کسی مقصد کے لیے کرتا ہے۔ آئیے، جی سفر کے مقاصد صحیح بھی ہو سکتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، کچھ لوگوں کے سفر اچھے مقصد کے لیے بھی ہوتے ہیں اور غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ بھائی چور ڈاکو بھی تو چوری ڈکیتی کرنے سفر ہی کرتے ہیں، تو ان کے مقصد اچھے ہوتے ہیں۔ اور یہ پڑھنے کی نیت سے کہ میں سیکھوں گا پڑھوں گا گھر سے نکلتا ہے، وہ بھی ایک سفر ہے جی۔ اور پکنک کے لیے بھی ایک سفر ہوتا ہے، پکنک کے لیے بھی اسلام اس کو بھی کہتا ہے آپ گھومو دنیا میں۔ آپ یہ نہ سوچئے گا کہ دین اسلام کہیں اس کو منع تو نہیں کرتا، نہیں، دین اسلام اس کو منع نہیں کرتا، آیت تک ہے، سیرو فی الارض، زمین میں سیر کرو دیکھو، لیکن سیر ایسے نہ ہو جیسے جو لوگ دنیا کرتی ہے، سیر کیسی ہو؟ عبرت حاصل کرنے کے لیے ہو۔ یہ پہاڑ، اس کی عظمت کو دیکھ کے خدا کی عظمت کا اندازہ لگائیے کہ کس نے خلق کیا ہوگا، یہ جس نے خلق کیا ہے وہ کیسی ذات ہوگی۔ ان چیزوں سے درس حاصل کیجئے۔ قرآن میں مثالیں دی ہیں، اونٹ کی طرف کیوں نگاہ نہیں کرتے؟ کیف خلقت، کیسے خلق کیا گیا آپ دیکھیے۔ آپ اونٹ دن رات دیکھتے ہیں کہیں بھی، کبھی آپ نے غور و فکر کیا اس کے بارے میں؟ ریسرچ پڑھیے اونٹ کے بارے میں کہ اونٹ ہفتوں تک پیاسا بھوکا رہ سکتا ہے، اس کی کوہان میں اس کی غذا اکٹھا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اونٹ کے دو طرح کی پلکیں ہوتی ہیں، ایک وہ جو اس کو ریگستان میں طوفان آ جائے تو اس کے باوجود بھی وہ چل سکتا ہے، اچھے جانور کی، جاندار کی، انسان کی آنکھیں نہیں کھل سکتی دھول والے اور ریگستانی طوفان میں، لیکن اونٹ پھر بھی چل سکتا ہے۔ اس کے پیروں پہ کبھی غور و فکر کیا کہ ایسے کیوں ہے جی؟ اونٹ کے بارے میں آپ پڑھیے کہ ایک خاص موقع آتا ہے وہ زہریلا سانپ کھا لیتا ہے، کچھ بیماری کتنی، اس کے بارے میں ریسرچ پڑھ کے تو دیکھیے، آپ کو تعجب ہوگا، اور جب تعجب ہوگا تو آپ کی یہ فطرتاً جو آپ کے اندر یہ روح پائی جاتی ہے جو ہمیشہ ریسرچ کرنا چاہتی ہے، وہ ہر ایک کی علت اور سبب پاک، کیوں، کب، کیسے، یہ ہر انسان کی فطرت میں ہے، وہ ہر چیز کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ وہ مثال دی تھی یاد ہے عقائد میں، اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، وہ کوما میں چلا جائے اور اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرا دیا جائے، وہ کئی مہینوں بے ہوش کوما میں رہے، جب بھی ہوش میں آئے گا وہ کیا کرے گا؟ میں کہاں سے آیا میں کیوں، کیوں، کون لایا اور مجھے؟ کب واپس یہ جاؤں گا۔ انسان کی فطرت ہے، اس لیے انسان ہر چیز کا ریزن تلاش کرتا ہے، انسان کی فطرت میں ہے یہ ہر چیز کا۔ تو جب انسان اونٹ کے اندر غور و فکر کرے گا، پوچھے گا نہیں، پوچھے گا کہ یہ کیسا کیوں ہے، کس نے کیا؟ جب اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے تو اس کو پیدا کرنے والے میں کتنی صلاحیت ہوگی؟ تو سیر کیجئے، دنیا کو دیکھیے، دنیا دیکھیے، جائیے لال قلعے میں جائیے، دہلی جائیے، دیکھیے بابر کی تلوار دیکھیے، بابر کی تلوار دیکھیے، خالی اس کو یہ مت دیکھیے کہ تلوار ہے، یہ دیکھیے کہ وہ 8 کلو کی تلوار ہے۔ اور آپ سوچئے کہ تلوار جب جنگوں میں چلتی تھی تو بجلی کی رفتار سے چلانی پڑتی تھی، کس رفتار سے؟ بجلی کی رفتار سے تلواریں چلائی جاتی تھیں، ورنہ تو آدمی مارا جائے گا۔ اب سوچئے کہ 8 کلو کی تلوار آپ کو اٹھانے کے لیے بھی یوں کرنا پڑے گا، وہ کلائیاں کتنی طاقتور ہوں گی جو اسے بجلی کی سپیڈ سے چلاتی تھی، اور وہ ذات کتنی
قادر مطلق ہوگی کہ جس نے اس کو خلق کیا. کیا یہ دیکھیے، آپ دنیا کو دیکھیے، عبرت حاصل کیجئے کہ کیسے کیسے طاقتور جو 8-8 کلو کی تلواریں بجلی کی رفتار سے چلا جایا کرتے تو کہاں گئے؟ وہ کہاں گئے؟ کہاں گئے؟ وہ مٹی میں گئے. کہاں ہے ان کا نام و نشان؟ نہیں ہے. آج نام ہوگا، نشان نہیں ہے. کیسے کیسے وہ کوئی سب کو جانا ہے. تو عبرت حاصل کرنے کے لیے سیر کیجئے جی. لہذا سفر کئی طرح کے ہو سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ سفر کا تعلق صرف اپنی ذات سے ہی نہیں ہے بلکہ دوسروں سے بھی اس کا تعلق ہوتا ہے. لہذا اسلام نے سفر کے بارے میں 2 اعتبار سے گفتگو کی ہے جی. پہلا شرعی اعتبار سے، دوسرا اخلاقی اعتبار سے. شرعی نقطۂ نظر سے اور اخلاقی. شرعی اعتبار سے موضوع بالکل واضح ہے، موضوع بالکل واضح ہے، اور اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ سفر کا مقصد جائز اور حلال ہے یا حرام. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر انسان ایک حد تک سفر کرتا ہے تو اس کی نماز قصر ہو جاتی ہے، روزہ قصر ہو جاتا ہے، روزہ نہیں ہوگا. لیکن اگر وہی سفر حرام کے لیے ہو تو پھر نماز بھی قصر نہیں ہوتی، روزہ بھی نہیں قصر ہوتا. دیکھیے ہے نہیں ہے؟ بولیے. جی 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 تو یہ دیکھا جاتا ہے، اور پھر اسی لحاظ سے اس پر نماز اور روزہ وغیرہ کے احکام نافذ ہوتے ہیں، لاگو ہوتے ہیں. اخلاقی اعتبار سے سفر کس لیے ہوتا ہے؟ آپسی تعلقات کے دائرے میں آتا ہے یہ. مثلا دوست سفر کے رفیق سفر کیسا ہونا چاہیے؟ دوست کا ساتھ سفر کا ساتھی کیسا ہونا چاہیے؟ سفر میں اپنے طور پر یا دوسروں کے ساتھ، خصوصاً اپنے ساتھیوں کے ساتھ کن آداب کا لحاظ و پاس و لحاظ ضروری ہے. آپ یہ نہیں ہے اسلام کہ آپ سفر کر رہے ہیں تو بس آپ اپنی ذات سے محدود ہو جائیں گے. نہیں، آپ کے آس پاس جو سفر کر رہے ہیں ساتھ میں، ان کا بھی آپ پہ حق بن جاتا ہے. جب آپ سفر کرتے ہیں تو جو آپ کے ساتھ میں اور لوگ بھی ہیں، چاہے وہ آپ کے مذہب کے نہ بھی ہو، ان کا بھی آپ کا حق بن جاتا ہے کہ آپ اگر اپنا کھانا کھا رہے ہیں تو ان کو ضرور کھلائیے یا پوچھیے. کتنے حق بن جاتے ہیں، کتنے حق بن جاتے ہیں. یہ اسلام ہے. اس درس میں ہم احادیث کی روشنی میں سفر کے جائز مقاصد، مقصد اور فائدے اور اس کا نتیجہ ذکر کریں گے. آداب سفر انشاءاللہ ایک درس میں بیان کیے جائیں گے کہ اس کے سفر کے آداب کیا ہیں. سفر کے جائز مقصد کیا ہے؟ پہلے تو علم و معرفت حاصل کرنے کے لیے سب سے بہترین سفر آپ جانتے ہیں یہی ہوگا جو معرفت حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے سفر کیا جائے. سفر کے جائز مقاصد، اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں رزق حلال کی کمائی کے لیے سفر. سفر کے جائز مقاصد میں حصول علم سر فہرست ہے. جو جائز مقصد ہیں سفر کے، ان میں سے سر فہرست بولیے حصول علم حاصل کرنے کے لیے. علم حاصل سفر کا مقصد اگر دینی علوم، دیکھیے دینی علوم اور معارف الہی حاصل کرنا ہو تو یہ نہایت باعظمت اور اعلیٰ مقصد ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی انسان علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے پیروں کے نیچے اپنے فرشتے کیا فری بیٹھے ہیں؟ ان پہ کوئی کام دھام نہیں ہے. تو یہ کیوں ہے کہ ایک انسان کے نیچے اپنے پروں تک کو بھی یہ علم کی عظمت ہے. یہ اس کے مقصد جو نیت اس کی ہے، اس نیت کا. دیکھیے فرشتے فالتو نہیں بیٹھے ہیں کہ بس ان کا یہی کام رہ گیا ہے. یہ علم کی فضیلت ہے. یہ کس کی؟ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے نکل رہا ہے وہ راہ خدا میں نکل رہا ہے تو پھر اس کا ذمہ دار بھی تو اللہ ہی ہوگا. لوگ کہتے ہیں کہ میں علم دین حاصل کرنے جاؤں گا مجھے کیا ملے گا. اللہ پہ اتنا بھروسہ بھی نہیں ہے کہ مجھے کیا ملے گا. وہ دے سکتا ہے، جو دنیا کو دے رہا ہے مجھے نہیں دے گا. نہیں میرے مولانا اپنے بیٹوں کو ہمیں مولویت نہیں پڑھانی، ہم مولویوں کو دیکھ رہے ہیں ان کے کیا حال ہے. تو آپ نے دنیا ہی کو دیکھا ہے نا، معنویت نہیں دیکھی نا. آپ کی نگاہ میں دنیا ہی سب کچھ ہے، جاب، سرکاری جاب یہی سب کچھ ہے جی. یہ دنیاوی معمولی فنا ہو جانے والی وقتی طور کی چیزوں کو اور پیسے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا ہم مولویوں کے حال دیکھ رہے ہیں، ہم نہیں پڑھائیں گے اپنے بچے کو، ہم انجینئر بنائیں گے، ہم یہ بنائیں گے. میں نے بار بار کہتا آ رہا ہوں علم دین کے بغیر دنیا کا کوئی بھی علم فرعون تو بنا سکتا ہے جی، انسان صرف علم دین بنا سکتا ہے. اور علم دین کے ساتھ ہو تو پھر آپ دیکھیے کیا کیا بنا دیتا ہے. پھر فرشتوں کی صفوں میں کھڑا کر دیتا ہے لے جا کے. پھر معرفت، یہی تو بات ہے کہ فرشتوں سے بھی برتر بنا دیتا ہے، فرشتوں سے بھی برتر. انسان کتنے گنہگار ہوتے ہیں، فرشتے گناہ تھوڑی کرتے ہیں. تو پھر ایسی کیا چیز ہے یہ انسان کو فرشتوں سے اوپر لے جاتی ہے؟
سوچیے آپ مثلا سفر کے ذریعے علم حاصل کرنے کی دو راہیں ہیں. سفر کے ذریعے سے علم حاصل کرنے کی دو راستے ہیں. انسان ہوئے زمین پر، زمین کے اوپر آثار کائنات میں اپنے یا دو طریقے ذریعے ہیں. یا تو بھائی کائنات میں جو موجود چیزیں ہیں ان کو دیکھ کے عبرت حاصل کرے. پہاڑوں کو دیکھ رہا ہے، جھرنوں کو دیکھ رہا ہے، چشموں کو دیکھ رہا ہے، عجیب و غریب پیڑ پودے پھولوں کو دیکھ رہا ہے، جانوروں کو دیکھ رہا ہے. غور و خوض کر کے مختلف اقوام، فلاں قوم وہاں پہ کیسے رہتی ہے، فلاں قبیلے کیسے رہتے ہیں، اور گزشتہ امتوں کے جو حالات ہیں ان سے عبرت حاصل کرنے کے لیے، اور خداوند عالم کی نعمتوں اور نشانیوں کے مشاہدے کی نیت سے سیر و گردش کرے. اس کو کوئی برا نہیں ہے اور بلکہ بہت اچھی بات ہے اگر اس غرض سے آپ. اسی لیے آپ دیکھیے مدارس میں یا ایران میں مدرسوں میں وقت بے وقت لے کے جاتے رہتے ہیں ادھر سے ادھر، تاکہ آپ خود سکھائیں دکھائیں کہ دیکھیے یہ دیکھیے وہ یہ. آپ جائیے دنیا میں، ہندوستان آپ نے کتنا گھوم لیا، دنیا کیا ابھی اپنا ملک نہیں دیکھا آپ نے، اپنا شہر نہیں دیکھا صحیح سے آپ نے، دنیا کیا دیکھا. جبکہ وہ ایسا مجھ اچھی بات ہے. یا پھر ایسے شہر کا رخ کرے انسان جہاں بزرگ علماء زندگی بسر کرتے ہوں اور وہ شہر مرکز علم ہو. تو ایسی شہر کی جانب حصول علم کے لیے سفر کرنا بھی بڑا قابل تعریف ہے. جائیے قم جائیے، وہاں ملے گا آپ کو مرکز ہے، مرکز علم ہے، سب ملے گا وہاں آپ کو. خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے خدا خود کہہ رہا ہے، قل اے رسول کہہ دیجیے سیرو فی الارض، زمین میں سیر کرو، فانظروا دیکھو. یہاں پہ دیکھنے سے مراد یہ آنکھوں سے دیکھنا ہی نہیں ہے فقط، دیکھنے کا مطلب عبرت کی آنکھوں سے دیکھو. کیف بدأ الخلق ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرة ان اللہ علی کل شیء قدیر. آپ کہہ دیجیے ان لوگوں سے کہ زمین میں سیر کرو اور دیکھو خدا نے کس طرح اپنی خلقت کا آغاز کیا جی، اور اس کے بعد وہی آخرت میں دوبارہ پلٹائے گا بھی تم کو. کیوں؟ کیونکہ ان اللہ علی کل شیء، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. آپ یہ بتائیے انسان کو پہلی دفعہ خلق پیدا کرنا زیادہ سخت ہے یا دوبارہ اٹھایا جانا زیادہ سخت ہے؟ دوبارہ اٹھا. کچھ نہ کچھ بنانا آسان ہے، انسان مر کے کم سے کم خاک تو ہے، اس خاک کو دوبارہ انسان بنانا سخت ہے یا بغیر خوش ہوئے انسان بنا دینا سخت تھا؟ بغیر کچھ ہوئے تو کم سے کم مرنے کے بعد ہڈیے چورا کچھ تو ہوگا. تو لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ قیامت میں اعتراض کرتے ہیں اللہ کیسے اٹھا دے گا بندوں کو، کیسے اٹھا دے گا قبروں سے؟ بھیا خاک تو ہے کم سے کم، اس نے تو جب پیدا کر دیا جب کچھ نہ تھا جی، اس نے تو جب بنا دیا مخلوقات کو، کائنات کو. ہم جو بھی چیز بناتے ہیں کوئی چیز دیکھ کے ہی تو بناتے ہیں. ہم نے اس نے بورڈ بنایا ہے کچھ دیکھ کے ہی تو بنایا ہوگا جی. آپ جو بھی چیز انسان بناتا ہے وہ کسی ماڈل کو دیکھ کے بناتا ہے، اس میں کمی زیادتی کر کے. موبائل جو کوئی الگ الگ کمپنی نئی نئی آ رہی ہیں وہ کیا ایک دم سے بنا رہی ہے، دوسروں کمپنی کو موبائل دیکھ دیکھ کے اسی میں تھوڑی ایکسٹرا چیزیں بڑا بڑا کر بنا رہی ہیں. لیکن انسان نے ہر چیز کو بدون مثال خلق کیا ہے. کوئی پہلے سے آئیڈیا کا نمونہ نہیں تھا جسے دیکھ کے خدا نے بنایا ہے. تو وہ ذات جو اس بات کا قادر ہے کہ جو کچھ نہ تھا کچھ کر دیا، تو اب تو کچھ تو ہوگا کم سے کم. قیامت پہ ہڈی تو ہوگی، چورا تو ہوگا، ریت تو ہوگی اس کی انسان کی. تو یہ آسان ہے وہ تو جو خدا وہ کر سکتا ہے یہ کیوں نہیں کر سکتا بھائی؟ تو قرآن میں بلا وہ کر سکتا ہے، بلکہ وہ اتنا بھی کر سکتا ہے تمہاری انگلیوں کے فنگر پرنٹ تک پلٹا دے واپس. کیوں؟ ان اللہ اعلیٰ کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ بے شک. دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے افلم یسیروا فی الارض. یہاں پہ اعتراض والا سوال ہے جسے کہتے ہیں نا تنبیہ والا سوال. افلم یسیروا فی الارض، زمین میں سیر کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ فتکون لہم قلوب یعقلون بها جی، تاکہ تم اپنے قلوب سے تعقل کرو. کیا کرو؟ او آذان یسمعون بها. کیا تمہارے لیے تعقل غور و فکر کرنے والے قلوب نہیں ہیں؟ کیا تمہارے سننے والے کان نہیں ہیں عبرت حاصل کرنے والے؟ یہاں ان چیزوں سے مراد ظاہری کان نہیں ہے، سمجھنے عقل شعور. گزشتہ امتوں کی سرگزشت، آپ پرانی قوموں کی داستانیں دیکھیے. آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں بنی اسرائیل ان نے یوں کر دیا. کبھی آپ نے سوچا قرآن میں اتنا ذکر کیوں ہے قوموں کا، پرانی قوموں کا؟ صرف مزہ لینے کے لیے کہ داستان سناتی دادی اماں نے ہوں کرتے رہنا میں سناتی رہوں گی؟
یہ اس لیے ہے قرآن، کیا قرآن داستانوں کا کتاب ہے؟ داستانوں میں آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں دیکھیے پرانی امتوں نے کیا کیا غلطی کی جس کی وجہ سے تباہ ہو گئی، وہ فلاں امت تباہ ہو گئی، کیوں؟ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر ہم عقل مند ہیں تو وہ چیزیں جس کی وجہ سے وہ فنا ہو گئے، برباد ہو گئے، وہ چیزیں ہم نہ کریں۔ ناپ تول میں پرانی قوموں کو دیکھیں کس کس چیز سے تباہ ہوئی، ناپ تول میں کمی، عدل و انصاف کی رعایت نہ کرنا، انبیاء کو ستانا، جھوٹ کر یہ وہ یہ ان چیزوں سے فنا ہوئی نا۔ تو پھر اگر تو عقل مند کیا کرے گا؟ وہ کام ہم نہ کریں جن سے ان کو نقصان ہوا۔ ان کی داستان سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کے بارے میں خدا کیا فرماتا ہے؟ فسیروا فی الارض، سیر کرو زمین میں، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھو جھوٹوں کی آخرت کا کیا ہوا، جھوٹوں کا جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ دیکھو آج کہاں ہے، آج کہاں ہے؟ دیکھو بنی اسرائیل جو اپنے آپ کو سب سے بڑی قوم سمجھتے تھے، انہوں نے کتنا ستایا، دیکھو ان کو، وہ کیسی قوم ہے، ان کو دیکھو۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وآلہ